العلم نور العلم نور العلم نور علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ یہ فعل ہے اور اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، با حروف جارہ ہے اور اس میں جلالت شریف مجرور ہے۔ جار اپنے مجرور سے مل کر کے یہ ظرف لغو ہوگا اعوذ فعل کے۔ من حروف جارہ ہے، الشیطان یہ بھی معرفہ ہے اور رجیم یہ بھی معرفہ۔ قاعدہ ہے کہ جب دو معرفہ آپس میں اکٹھے آئیں تو اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو شیطان موصوف، رجیم صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ مجرور ہوگا من حروف جار کا، اور من حروف جارہ اپنے مجرور سے مل کر کے یہ بھی ظرف لغو ہوگا اعوذ فعل کے۔ اعوذ فعل انا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اعوذ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا لفظاً اور معنن ہوگا انشائیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جملہ معنن انشائیہ کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ بندہ جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ بندہ اللہ رب العزت سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، خبر نہیں دیتا، تو اس لیے یہ معنن انشائیہ ہوگا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آیا شیطان مردود سے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با حروف جر ہے اور اسم یہ نکرہ ہے اور اللہ اس میں جلالت شریف یہ معرفہ ہے۔ قاعدہ ہے کہ جب دو اسم اکٹھے ہوں، پہلا نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو، تو اکثر طور پر پہلا مضاف بنتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ بنتا ہے۔ تو یہاں اسم مضاف ہے اور اللہ اس میں جلالت شریف مضاف الیہ بنے گا۔ اب اللہ اس میں جلالت شریف معرفہ اور الرحمن بھی معرفہ، تو یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب دو معرفہ آپس میں اکٹھے جمع ہوں تو اکثر طور پر پہلا موصوف اور دوسرا صفت بنتا ہے۔ تو یہاں اللہ اس میں جلالت شریف موصوف اور رحمان صفت بنے گا، اور آگے الرحیم بھی معرفہ ہے تو الرحیم بھی صفت بنے گا۔ تو الرحیم یہ صفت کا صیغہ ہے، تو صفت جو ہے یہ اللہ اس میں جلالت شریف کی دوسری صفت بنے گی۔ تو اللہ اس میں جلالت شریف جو ہے اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، اور اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ با حروف جارہ کا مجرور اور با حروف جارہ اپنے مجرور سے مل کر کے یہ جو ہے ظرف مستقر ہو جائے گا اقرأ فعل کے یا اشرع فعل کے۔ جو موقع میل کی مناسبت سے بہتر لگے آپ نکال لیں۔ تو چلو اقرأ نکال لیتے ہیں۔ اقرأ فعل، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور معنن انشائیہ ہوا۔ ترجمہ ہوگا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، تو چلو ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو، تمام خوبیاں اللہ کے لیے یا اللہ کو، رب العالمین جو مالک سارے جہان والوں کا، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، اہدنا الصراط المستقیم اور اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ چلا،
صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ سب سے پہلے ہم نے الحمدللہ رب العالمین اس جملے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ الحمد، اور اس کے بعد میں لام حروف جارہ ہے اور اس میں جلالت مجرور ہے۔ حمد یہاں پر مبتدا بنے گا اور اس میں جلالت معرفہ ہے، اور رب العالمین، رب عالمین کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ بن گیا۔ تو قاعدہ ہے کہ جب دو معرفہ آپس میں اکٹھے جمع ہو جائیں تو اکثر طور پر پہلا جو ہے وہ موصوف اور دوسرا صفت، یعنی وہ موصوف صفت بنتے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں تو رب جو ہے یہ نکرہ ہے اور عالمین یہ معرفہ ہے، اور یہ بھی قاعدہ ہے اکثر طور پر کہ اگر دو اسم جمع ہوں اور پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہوں تو اکثر وہ جو ہے پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ بنتا ہے۔ تو عالمین یہاں جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے اور حالت جری میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو عالمین مضاف الیہ، رب مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے یہ اسم جلالت شریف کی صفت بن جائے گی اول۔ الرحمن یہ بھی صفت بنے گی اسم جلالت شریف کی، اور الرحیم یہ بھی صفت بن جائے گی اسم جلالت شریف کی۔ اور مالکی یوم الدین، یہاں مالک بھی نکرہ ہے، یوم بھی نکرہ ہے، اور الدین جو ہے یہ معرفہ ہے۔ تو قاعدہ ہے کہ جب پہلے نکرہ ہو اور اس کے بعد معرفہ ہو تو وہ اکثر طور پر مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو یہاں مالک جو ہے یہ مضاف بنے گا اور یوم مضاف الیہ مضاف بنے گا، اور آخر میں الدین معرفہ ہے تو یہ مضاف الیہ بنے گا۔ تو یوم الدین اپنے یوم مضاف، الدین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے پھر مضاف الیہ بن جائے گا مالک کا، اور مالک مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے یہ بھی صفت رابع ہو جائے گی اسم جلالت شریف کی۔ تو اسم جلالت کی کتنی صفتیں ہو گئی؟ 4۔ رب العالمین بھی اسم جلالت شریف کی صفت ہو گئی، رحمان بھی صفت، رحیم بھی صفت، اور مالکی یوم الدین بھی صفت۔ تو اسم جلالت شریف اپنی چاروں صفتوں سے مل کر کے یہ بن جائے گا لام حروف جارہ کا مجرور، اور جار اپنے مجرور سے مل کر کے یہ ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتن کے، اور ثابتن صفت کا صیغہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے اور اپنے متعلق سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ بن جائے گا الحمد مبتدا کی خبر، اور الحمد مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور مانن انشائیہ۔ آگے چلتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک یہ ضمیر منصوب منفصل ہے اور یہاں پر جو ہے یہ مقدم ہے، اور یاد رکھیں کہ جب بھی ضمیر منصوب منفصل آتی ہے تو وہ ہمیشہ مضاف بن کر کے ہی استعمال ہوتی ہے۔ ایاک یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، اور ایاک ضمیر منصوب منفصل جہاں بھی استعمال ہوتی ہے تو وہ مفعول بہ بن کر کے استعمال ہوتی ہے۔ نعبد فعل، اور اس میں نحنو کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل، اور ایاک بنے گا مفعول بہ مقدم، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ بن جائے گا معطوف الیہ۔ واو حروف عاطفہ، اور اسی طریقے سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو یہاں بھی ایاک جو ہے یہ ضمیر منصوب منفصل ہے،
جو کہ مفعول بہی بنے گی اور یہ مقدم ہے، اور نستعین یہ فعل اور اس میں انا کی ضمیر نحنو کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر کے جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی فعل امر ہے اور یہ باب ضرب یضرب سے آتا ہے، اور اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل بنے گا، اور یہ نا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ مفعول بہی بنے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ الصراط المستقیم، جب دو معرفہ آپس میں اکٹھے ہوں تو اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں، یہاں صراط بھی معرفہ ہے اور المستقیم بھی معرفہ ہے، تو یہ صراط موصوف، مستقیم جو ہے وہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ بن جائے گا مبدل منہ۔ آگے چلتے ہیں۔ صراط الذین کہ پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو تو اکثر قاعدہ ہے کہ پہلا مضاف بنتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ بنتا ہے، تو یہاں صراط مضاف ہے اور الذین اس میں موصول ہے، اور انعمتا یہ فعل ہے، تا ضمیر فاعل ہے، اور علیہم یہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور سے مل کر کے یہ متعلق ہو جائے گا انعمتا فعل کا، اور انعمتا فعل تا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر کے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا صلہ، اور اس میں موصول کا، اور اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کے یہ بن جائے گا مبدل منہ۔ کیا بن جائے گا؟ الذین اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کے یہ بن جائے گا مبدل منہ۔ آگے چلتے ہیں۔ غیر یہ مضاف ہے اور المغضوبی یہ صیغہ صفت ہے اس میں مفعول کا، اور علیہم جار مجرور سے مل کر کے یہ بن جائے گا اس کے نائب فاعل، اور صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر کے یہ بن جائے گا معطوف الیہ۔ واو حروف واو عاطفہ ہے اور لام زائدہ ہے۔ قاعدہ ہے کہ نفی کے بعد، کیونکہ غیر جو ہے یا نفی کے معنی میں ہے، تو نفی کے بعد واو کے ساتھ جو لام آتا ہے وہ لام زائدہ ہوتا ہے۔ نفی کے بعد واو کے ساتھ جو لام آتا ہے تو وہ لام زائدہ ہوتا ہے، اور ضالین جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے، اور اس میں اندر جو ہے اس کے فاعل ہے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ بن جائے گا معطوف۔ تو مغضوب علیہم کو ہم نے بنایا تھا معطوف الیہ، تو معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر کے یہ بن جائے گا غیر کا مضاف، اور غیری مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے یہ بن جائے گا بدل، اور ہم نے الذین انعمت علیہم کو بنایا تھا مبدل منہ، تو یہ سارا جملہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر کے یہ بن جائے گا مضاف الیہ صراط کا، اور صراط اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے یہ بن جائے گا بدل صراط المستقیم مبدل منہ کا، اس کو ہم نے مبدل منہ بنایا تھا، تو یہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر کے مفعول بہ ثانی ہو جائے گا اہدینا کا۔ تو اہدی فعل، انتا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور نا جو ہے یہ مفعول بہ اول، اور یہ جو ہے سارا جملہ ملا کر کے مفعول بہ ثانی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔